تو جو آپ نے پوچھا امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ واقعہ، تو وہ کچھ اس طرح ہے کہ کوفہ کا رہنے والا وہ شخص تھا. اس نے علماء سے، ذاکرین سے، واعظین سے، خطباء سے، کسی سے سن لیا اس نے کہ جو مسجد سہلہ مبارکہ کے اندر امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام سے 41 یوم یا 41 جمعرات یا 41 جمعہ، یعنی 41 شب جمعہ، شب جمعرات یا 41 یوم امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام سے استغاثہ کرتا ہے، امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے وہاں پہ جا کے توسل کرتا ہے، امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام سے مدد مانگتا ہے ان کی زیارت کے لیے، تو امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس کو زیارت ہوتی ہے. اب وہ گھر سے چلا اور مسجد سہلہ میں جا کر عبادت کرنے لگا. پہلی رات، دوسری، تیسری، چوتھی، اسی طرح کرتے 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 اس کے 41 دن مکمل ہو گئے، لیکن اس کو امام کی زیارت نہیں ہوئی. انتظار میں بھی تھا کہ آج ہوگی زیارت، آج ہوگی، آج ہوگی، روز یہی کہتا آج نہیں ہوئی کل ضرور ہوگی. اب 41 دن گزر گئے ہیں لیکن امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس کو زیارت نہیں ہو رہی. پریشان ہو گیا، اسی پریشانی کے عالم میں گھر آیا، بستر پہ لیٹا، سو گیا، یہی سوچتے سوچتے کہ امام کی زیارت ہونی تھی، 41 دن کا کہا تھا انہوں نے، لیکن زیارت نہیں ہوئی. اب جب سویا ہے تو نیند آ گئی. جیسے ہی آنکھ لگی ہے نا اس کی، تو اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص ہے جس کا چہرہ نظر نہیں آ رہا. اس نے فرمایا تم ہم سے ملنا چاہتے ہو، ہمارے ظہور کی دعائیں مانگ رہے ہو، ہم سے مل کے یہی بات کرنا چاہتے ہو کہ مولا ظہور کرو. تو کل کوفہ کے فلاں بازار کی فلاں گلی کے اندر فلاں جگہ پہ ایک سونار کی دکان ہے، صراف کی، یہ جو سونا چاندی وغیرہ بناتے ہیں، ان کا زیورات ہو گیا، یہ جو بیچتے ہیں ان کے پاس، تو اس کی دکان پہ آ جانا، ہم تم سے ملاقات کر لیں گے، وہاں ہماری ملاقات ہوگی. اب ظاہری سی بات ہے جس نے اتنا انتظار کیا ہو اس کو پھر کہاں چین آنا تھا. ساری رات کروٹیں بدل بدل کے گنتا رہا وقت کس طرح گزرتا ہے. آخر صبح نمودار ہوئی، اذان ہوئی، مسجد کی طرف دوڑا، نماز پڑھی، نماز پڑھ کے تقیوات کے بعد چلا ہے وہ بازار تلاش کرنے کے لیے. وہاں پہ پہنچا، بازار میں اس گلی میں آیا، اس گلی میں اس دکان کے پاس آیا. جب اس دکان کے پاس آیا تو اس نے دیکھا کہ سامنے دکاندار بیٹھا ہوا ہے دکان کے اندر، اور دکاندار کے پیچھے ایک نورانی چہرے والی شخصیت تشریف فرما ہے. ایک جوان ہے جس کے چہرے سے نور ساطع ہو رہا ہے، جس کے چہرے سے نور نکل رہا ہے. تو سمجھ گیا، ظاہری سی بات ہے کہ پیچھے وقت کے امام ہیں اور آگے صراف جو ہے، وہ سنار جو ہے، وہ بیٹھا ہوا ہے اپنی دکان میں. آگے بڑھ کے سلام کرنا چاہ رہا تھا، یا اس نے دیکھا کہ ایک ضعیفہ عورت ہے، وہ ایک انگوٹھی لے کے آ گئی اور اس نے آ کے وہ انگوٹھی اس صراف کے ہاتھ میں دی. کہا بیٹا یہ انگوٹھی میں 1.5 دینار میں بیچنا چاہتی ہوں، لیکن یہ جو پچھلی دکان والا ہے اس نے مجھے 1 دینار کہا ہے، کیا مجھ سے تم 1.5 دینار میں خریدو گے؟ اب صراف نے وہ انگوٹھی لی اور اس نے دیکھا. جب اس نے انگوٹھی کو دیکھا تو اس نے کہا کہ اے ضعیفہ، میں یہ انگوٹھی آپ سے 3 دینار میں لوں گا. اس نے کہا کہ پچھلا دکاندار یہی انگوٹھی 1 دینار کی لے رہا تھا، آپ یہی انگوٹھی 3 دینار کی لے رہے ہو، جبکہ میں 1.5 دینار میں بیچنا چاہتی ہوں. وجہ؟ اس نے کہا کہ اے ضعیفہ، جب یہ انگوٹھی ہے ہی 3 دینار کی، میں 1.5 دینار کی کیسے خریدوں تم سے؟ اب اس نے وہ 3 دینار میں انگوٹھی خریدی، ضعیفہ نے پیسے لیے، چلی گئی. اب اس نے آگے بڑھ کے سلام کیا امام کو، حجت دوران جواب دیا، اور امام نے جواب دینے کے بعد اشارہ کیا دکاندار کی طرف اور فرمایا کہ جب سب اس دکاندار کی طرح ہو جائیں گے نا، اس صراف کی طرح، اس وقت ہمارا ظہور ہو جائے گا، اس وقت ہم خروج کریں گے.